السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے عراق کے لیے 2 فیلڈ اسپتال ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ قطر اور ترکی نے 2 طرفہ دفاعی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ کورونا کے مقابلے کے لیے ملک کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے، جس کے نتیجے میں متاثرین کی تعداد کم اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیبیا میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور النہضہ ڈیم کے بحران کو حل کرنے کے لیے آج ایک افریقی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ ایک ٹیلی فون رابطے میں انہیں آگاہ کیا ہے کہ صاحب سمو امیر کے عراقی وزیر اعظم نے اس مدد اور قطر کی جانب سے جمہوریہ عراق کے ساتھ کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے اپنے حالیہ دورے میں ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار کے ساتھ 2 طرفہ دفاعی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح وزیر مملکت نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ جناب فتحی باشاغا کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کی وزارتی کمیٹی برائے ڈاک، کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون کے کمیونیکیشن کے وزراء شریک تھے اور قطری وفد کی قیادت یہاں کے وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے کی۔ اسی طرح وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں ای گورنمنٹ کی وزارتی کمیٹی کے 6 اجلاس میں بھی شریک وفد کی قیادت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں جی سی سی کے ملکوں میں کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزراء اور دوسرے اہلکاران شریک ہوئے ہیں۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے درمیان مشترکہ عمل سے متعلقہ قراردادوں سے متعلق وزارتی کمیٹی کے 20ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں کابینہ کے سیکرٹری جنرل جناب حمد بن احمد المہندی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اسی طرح قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے ماہرین کی مستقل کمیٹی برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقدہ اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں جرائم کا نشانہ بننے والوں کے لیے رہنمائی کے اور متفقہ حقوق کی حفاظت کے قانونی مسودے پر بحث کی گئی ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے ایگزیکٹو چیئرمین شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے قطر 2 چینل کی نشریات شروع کرنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ قطر 2 چینل پرسوں جمعرات کے روز شروع کیا جا رہا ہے اور اس میں قطر ٹیلی ویژن کی گزشتہ تاریخ کے دوران پیش کی گئی ٹی وی سیریلز، سیریز، ڈرامے اور مختلف دوسرے پروگرام پیش کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ چینل مختلف قطری چینلز کا ایک تسلسل ہوگا جو معیاری پروگرام پیش کرنے میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر ٹیلی ویژن کی آرکائیو بہت زرخیز ہے اور اس میں موجود پروگرام دلچسپ اور بامقصد تفریحی انداز میں پیش کیے جائیں گے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 389 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 405 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,03,782 ہو گئی ہے۔ 2 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں کیے جانے والے اقدامات نے متاثرین کی تعداد میں کمی لانے میں بڑی مدد دی ہے۔ عربی سطح پر تیونس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور تیونس اب کورونا وائرس سے بالکل پاک ہے۔ عالمی سطح پر بھی کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے دنیا کے مختلف ملکوں کی مسلسل مدد کی جا رہی ہے۔ جمہوریہ سان مارینو نے اس وبا کے مقابلے کے لیے قطر کی جانب سے پیش کی گئی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سان مارینو نے کہا ہے کہ قطر کی یہ امداد اس وبا کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سولیڈیرٹی اور جذبے اور یکجہتی کے جذبے کا اظہار ہے۔ عالمی سطح پر ہی صورتحال یہ ہے کہ کہیں تو اس وائرس کا پھیلاؤ محدود ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہیں اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں اس وائرس کی ایک دوسری لہر آ گئی ہے۔ 3 ممالک امریکہ، بھارت اور برازیل، ان تینوں ملکوں کو بہت سخت حالات کا سامنا ہے کہ وہاں روزانہ کے متاثرین کی تعداد ہزاروں میں ہے اور وہاں کی معیشت اور اقتصادیات بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہیں۔ کچھ ملکوں نے اپنے سماج اور معاشروں کو آگہی اور اویئرنیس پر زور دیا اور کچھ ملکوں نے الگ تھلگ ہو جانے کی قوت مدافعت کو بنیاد بنا لیا۔ ان سب نے کوئی کامیاب رہا اور کوئی فیل ہو گیا۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو متنبع ہی نہیں کیا کہ خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ منفی شکل میں سامنے آیا اور انہیں پھر کلی یا جزوی طور پر کوارنٹائن پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ پھر ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے اس بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی میڈیکل لیبارٹریز کو سرگرم کر دیا اور علمی اور سائنسی تحقیقات کے سینٹرز میں تحقیقات میں اضافہ کر دیا۔ ان تمام تر پالیسیوں میں جو اکلوتی حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ کورونا نے دنیا کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم نے بر اعظم افریقہ میں اس وبا کے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ اور چین میں کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری منظر عام پر آ گئی ہے اور یہ دونوں ویکسینز بتایا جاتا ہے کہ انسانی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے اور اب تک کے تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مریضوں کے لیے بہت کامیاب ہیں۔ لیبیا کے سیاسی اور زمینی حالات کی تبدیلی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ اب اس وقت سرت اور الجفرہ کی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وفاقی فوجوں نے تو کہا ہے کہ سرت کے معاملے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ادھر مصر کی پارلیمنٹ نے ملک سے باہر لڑائی کے لیے مصری مسلح افواج بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ پھر ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ایک 3 رکنی اجلاس ہوا ہے جس میں ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار، مالٹا کے وزیر داخلہ بیرون کاملاری اور لیبیا کی وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ فتحی باشاغا شریک ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں علاقائی سطح پر دفاع
اور سیکیورٹی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تیونس میں ایک سیاسی بحران کے دوران تیونسی پارلیمنٹ کے اسپیکر راشد الغنوشی نے اپیل کی ہے کہ ملک کے جمہوری تجربے کو ان لوگوں اور ان منصوبوں سے بچایا جائے جو اس جمہوری تجربے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ آج مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا کی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں النہضہ ڈیم سے متعلقہ بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے میں مصر کے وزیر آبپاشی نے کہہ دیا ہے کہ قاہرہ النہضہ ڈیم کے حوالے سے ہرگز ہاتھ باندھے نہیں بیٹھا رہے گا اور وہ خاموش تماشائی کا کردار بھی ادا نہیں کرے گا۔ دوسرے ملک سوڈان کے وزیر آبپاشی نے کہا ہے کہ النہضہ ڈیم کو بھرنے کے یک طرفہ اقدامات سے سوڈان متاثر نہیں ہوگا۔ سوڈانی ریاست الخرطوم کی پانی کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وائٹ نائل، بلیو نائل اور نائل ریور میں اچانک پانی کی سطح کم ہو جانے کی وجہ سے دریائے نیل پر قائم کیے گئے اسٹیشن بند ہو گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے عراق کے لیے 2 فیلڈ اسپتال ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ قطر اور ترکی نے 2 طرفہ دفاعی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ کورونا کے مقابلے کے لیے ملک کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے، جس کے نتیجے میں متاثرین کی تعداد کم اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیبیا میں حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور النہضہ ڈیم کے بحران کو حل کرنے کے لیے آج ایک افریقی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے۔ ریڈیو